اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب جوہر و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا۔ دل کب سے مبتلا ہے عذاب سکوت میں، دل کب سے مبتلا ہے عذاب سکوت میں، تو رب ہے نطق و لب مجھ کو بولنا سکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ادائے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا خان اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمیر۔ آپ سب کو کوہ نور کی ٹیم کی طرف سے آج رمضان کی تیسری افطاری بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہمارا آپ کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 30 یا 29 کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، 30 یا 29 کو بھی عید، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بس چاند پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عید ہم 30 کو بھی کر لیتے ہیں یا جس طرح چاند کی تاریخ بدلتے ہیں اس حساب سے ہم اپنی عید کو مناتے ہیں۔ تو ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ بنا رہے گا۔ ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے آپ جانتے ہیں روز بروز ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو ایک سیگمنٹس ہیں جیسے کہ حلقہ درود ہے، ڈاکٹر عمیر تعلیم و تربیت ہے، روزہ صحت ہے جو کہ ڈاکٹر عمیر کا سیگمنٹ ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں تسبیحات رمضان ہے، اور آج ہمارے سیگمنٹ میں ایک اور چیز ہے، چھوٹی سی نیکی یا اچھی بات، جس کو ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ جتنے گیسٹ ہوں گے ہم ان سے کوئی ایسی بات کریں گے کہ وہ ہمیں کوئی چھوٹی سی نیکی بتائیں، جیسے کہ میں ہی اگر شاید ڈاکٹر عمیر سے پوچھ لوں یا ہمارے گیسٹوں سے پوچھ لوں جی آج آپ نے کیا نیکی کی ہے، تو ویسے کہتے ہیں نیکی کرو بتانی نہیں چاہیے، پر میں پرسنلی سوچ رہی تھی اگر ہم نیکی کو چھوڑ کے کوئی اچھی بات بتا دیں تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، لوگ عمل کریں گے، اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، کیونکہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ بالکل ایسے ہی اگر میں آپ کو کوئی اچھی بات بتاؤں گی تو آپ سب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ آپ نے ہمارا یہ 30 دن کا جو ساتھ ہے، ہماری ڈیلی کی جو افطار ٹرانسمیشن ہے اس میں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، اور آج بھی ہمارے ساتھ بہت بڑے نام موجود ہیں۔ شاید میں ان کا تعارف ویسے نہ کروا سکوں جس طرح میرا خیال ہے وقاص مصطفیٰ شاہ صاحب کروائیں گے، تو میرا خیال ہے یہ ڈپارٹمنٹ میں انہی کو دیتی ہوں کہ وہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کا تعارف کروائیں۔ تو سر آپ ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج تیسرا رمضان ہے اور ہم افطاری کی طرف جا رہے ہیں۔ سارا سال انسان رب کی عبادت کرتا ہے، رب سے رحمت مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، دوزخ کی آگ سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، اور ہم اس ماہ مبارک میں بیٹھے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی رحمت مانگنے والا، کوئی مغفرت مانگنے والا، کوئی دوزخ سے دوری کی دعا مانگنے والا، دوزخ کی آگ سے بچنے کی دعا مانگنے والا ہے کوئی ایسا شخص۔ اور اس ماہ مبارک کی دعا ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں رمضان المبارک جیسے آغاز ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی پلانٹ پہ چلے گئے ہیں، بالکل کسی دوسری دنیا میں چلے گئے ہیں، اتنی رحمت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے۔ رحمت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان کے اندر نا آٹومیٹکلی ایک وہ جذبہ ہوتا ہے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ جیسے کہ میں پہلے چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم مہمانوں کے تعارف سے پہلے بھی یہ بھی تو بتا دیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا۔ جیسے ہماری پہلی افطاری کی جو ٹرانسمیشن تھی اس میں ہم نے موضوعات رسول تھا، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عمیر آپ بتائیں ہمارا آج کا ٹاپک کیا، پھر اس کے بعد ہم مصطفیٰ شاہ صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمارے مہمانوں کا انٹروڈکشن کریں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہم اس پر ڈسکشن کر سکیں۔ جی ناظرین، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رمضان کے آداب و اعمال، کیونکہ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے جب تک اس کے آداب کو نہیں دیکھے گا، جب تک اس کی جو کہہ لیں کہ اس کے جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کو نہیں دیکھے گا تو اس عبادت کا کوئی یا اس کام کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ کام تو وہ کر لے گا لیکن جو لطف مزہ اس میں آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا۔ کسی کا قول بھی ہے نا، ادب کے اللہ کرینہ ہے محبت کے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، بالکل ادب سے ہی بات کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ بھی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں ادب، تو بات یہ ہے کہ ادب جو ہے، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے ملک پاکستان کے بڑے ممتاز و محترم عالم دین، عالم اسلام کے بڑے ممتاز و محترم اسکالر جناب علامہ افتخار احمد گولڈوی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ السلام علیکم حضور۔ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے ملک پاکستان کے بڑے ممتاز و محترم ثنا خان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اعلیٰ حاج محمد رفیق ضیاء صاحب آپ کو دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم حضور، کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرا خیال ہے کہ
जिस तरह रोज़ हम से अपने लेकिन उससे पहले मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि आप आज हमारे लिए एजाज़ है कि आप हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। हम इसको अपनी एक बहुत बड़ी ऑनर समझते हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ दिन ब दिन शामिल होते हैं। तो एक अल्लाह ताला का खूबसूरत कलाम अगर सुना दें आप। तू ही ताना, तू ही बाना, मेरा सब कुछ तू, रब्बा मेरे हालदा कहे हुसैन फकीर निमाना, कहे हुसैन फकीर निमाना, मैं नहीं सब तू, रब्बा मेरे हालदा महrum तू। वाह सुभान अल्लाह। अलहाज बहुत मज़ा कलाम आया। रफ़ीक ज़िया साहब हमदे बारी ताला के अशार पेश कर रहे थे। मैं दुआ डॉक्टर साहब आपको ये बात बताते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। आज की ट्रांसमिशन में ये बड़ी एक खूबसूरती है कि अलहाज रफ़ीक ज़िया साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये नात की दुनिया में एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। बड़ा बहुत से इन्होंने शागिर्द रखे हैं, बहुत से शागिर्दों को ट्रेन किया है। कई लोग आज भी रफ़ीक ज़िया साहब से नात जो है वो सीख रहे हैं और पेश कर रहे हैं नात। बड़ा अच्छा अंदाज़ है इनका पढ़ने का, एक अपना मुनफरिद अंदाज़ है। अंदाज़ तो उनका भी पता चल गया। मैं ज़ाती तौर पे इनका बड़ा फ़ैन हूँ और बड़ा मज़ा आया इनसे हम सुनने का। मेरा ख्याल है गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज की जो गुफ्तगू है। हजूर, क्या कुरान और हदीस के मुताबिक रमज़ान के आदाब के बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने रमज़ान के रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं, और ये सिर्फ़ तुम ही पर नहीं फ़र्ज़ किए बल्कि तुमसे पहलों पर भी फ़र्ज़ किए थे। और इसका मकसद फ़कत ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब आदाब के हवाले से कुरान पाक की बरकत लेते हुए आदाब की तरफ चलते हैं। तो याद रखिए, जिसकी जितनी बड़ी बारगाह होती है उसका अदब भी उतना होता है। जो जितनी बड़ी हस्ती होती है उस हस्ती की बारगाह में जाते हैं जब, तो उतनी तैयारी करते हैं, उतना ही उसके आदाब का ख्याल रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 11 माह में से सबसे ज़्यादा 12वें को फजीलत जो है वो रमज़ान मुबारक को दी है। वो 11 माह की फजीलत वो नहीं है जो अल्लाह ताला ने इसे अता फरमाई है। एक तो ये कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक को जो है ये हमारे लिए रोज़ों का बाइस है, और फिर इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद उतारा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अदब और एहतराम के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ुद क्या कैफियत है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तमाम मोमिनों की माँ अम्मा जान फरमाती हैं कि जूँ ही रमज़ान मुबारक का महीना आता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर बांध लेते, कमर कस लेते, बांध लेते। क्या मतलब है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तैयारी शुरू फरमा देते थे। और सहाबा कहते थे कि 11 माह में वो कैफियत जो है रसूल पाक की नज़र नहीं आती थी जो इस माह में ख़ास तौर पे हुजूर की नज़र आती थी। और सहाबा कराम ने भी इसका अदब और एहतराम इस कदर किया कि इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात कहती हैं, हमसे रमज़ान में हुजूर का ताल्लुक़ टूट जाता था, उस मौला के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाता था। और जो लोग जिसको जितना बड़ा इनाम मिलता है, जितनी बड़ी जो है अल्लाह ताला नेमत देता है, वो उसका उतना ही एहतराम करता है, उतना ही अदब करता है। तो ये साल में अल्लाह तबारक व तआला ने एक महीना में अता फरमाया। इसकी पावर और इसकी ताकत क्या है? एक किताबों में वाक़या मिलता है कि एक शख्स मस्जिद के दरवाजे में सोया हुआ था
اور ایک شخص مسجد کے اندر نماز ادا کر رہا تھا. کسی اللہ والے نے، اب آپ کو پتہ ہے آپ کی اور میری کیفیت اور ہے، لیکن اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو آنکھ عطا فرمائی ہے جس کے لیے حدیث قدسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان بندوں کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں ان کی پاور بن جاتا ہوں. اب جو اللہ والے ہیں وہ عام طاقت سے نہیں درسے، اللہ نے انہیں خاص قوت عطا فرمائی ہوتی ہے. تو وہ مسجد کے دروازے کے باہر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہے دروازے میں اور وہ اندر جانا چاہتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے اندر جانے کی، لیکن وہ اندر نہیں جا پا رہا. بزرگوں نے پوچھا کہ بھئی تو اندر جانا چاہتا ہے، اندر کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے وہ جو مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہوں. وہ بڑی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں محبت سے لگا ہوا ہے، بڑے ذوق سے مالک کی بارگاہ میں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی نماز کو خراب کیا جائے. کہا کیوں نہیں جا پا رہا؟ کہتے ہیں یہ جو دروازے میں شخص سویا ہوا ہے نا، یہ سویا ہوا شخص جو ہے مجھے اندر نہیں جانے دے رہا. اب کتنا کمال ہے کہ وہ عبادت میں ہے اور اس کے پاس جانا چاہتا ہے اور راستہ میں جو ہے وہ سویا ہوا شخص جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ اسے اندر نہیں داخل ہونے دے رہا ہے. وہ سویا ہوا، وہ کوئی طاقت نہیں لگا رہا، وہ کوئی اپنی عبادت سے اسے نہیں روک رہا، کوئی وہ جو ہے زور نہیں لگا رہا، وہ تو سویا ہوا ہے. تو کہا پھر کیوں نہیں جا پا رہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو لیٹا ہوا ہے نا، سویا ہوا ہے، کہنے لگا یہ روزہ دار ہے. سویا ہوا روزہ دار جو ہے اتنی طاقت اور اتنی پاور والا ہے کہ وہ اس کے منہ سے جو سانس نکل رہی ہے، اس کی ناک سے جو سانس نکل رہی ہے، وہ جو سانسیں لے رہا ہے، ان سانسوں میں اتنی پاور اور اتنی طاقت ہے کہ شیطان کو وہ اندر داخل نہیں ہونے دے رہی. وہ اسے آگ کی طرح لگ رہی ہے، شیطان بھی آگ کا بنا ہے، لیکن وہ کیسی پاور ہے ایسا، وہ کیسی پاور ہے، اس پاور کی وجہ سے وہ سوئے ہوئے کہ اتنی پاور ہے کہ وہ اندر نہیں جا پا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں پہ ادب کے حوالے سے اپنی امت کے لیے کیا باتیں ہیں جن پہ انہوں نے غور فرمایا کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ادب کے حوالے سے؟ رمضان سے نبی پاک، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس روزے کی طاقت کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے برکت کتنی رکھی ہے اور کتنی قوت ہے. تو ادب اور احترام کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہیں بتایا ہے کہ اس کا ادب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس رمضان کی برکت سے اس کے احترام کے لیے اللہ نے شیطان کو جکڑ دیا. انٹرپشن نہ اس میں پیدا ہوتا ہے. اللہ بھی کوشچن ہے اس میں کہ کہا جاتا ہے شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے باوجود مسلمان جو ہے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. ہاں یہ ایک بڑا یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وسوسے طرح طرح کے انسانوں میں پھر بھی آتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی جو ہم شیطان پہ اکثر ہم لوگوں کا یہ کوئی انسان ہے ہم سے ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی حرکت ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں شیطان تھا. تو اگر رمضان میں شیطان تو نہیں ہے تو پھر جو غلطی جو کوتاہی یا کچھ ایسی سزا یا کچھ ایسا گناہ ہو جائے جو کہ ہم شیطان کے زمرے میں اس سے پہلے ڈال دیتے تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں شک نہیں ہے. بے شک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے اور شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رسول پاک کا فرمان ہے. اب رہی بات کہ اس کے باوجود بھی ہم رک نہیں پاتے. اب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک نشہ کرنے والا ہے، وہ نشہ جب کرتا ہے عادی ہو چکا ہے، نشے کی عادت اسے لے ڈوبتی ہے. اب نشہ اگر وہ عادت میں اس کے شامل ہو گیا ہے تو چھوڑنے کے لیے اس کو کہو کہ آج تم نے چھوڑ دینا ہے، کل تم جو ہے ایسے ہو جاؤ کہ جیسے صحت مند تھے، یا شراب تم پیتے ہی نہیں تھے، نشہ تم کرتے ہی نہیں تھے، نہیں، اس میں وقت لگتا ہے، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. وہ جو ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شیطان ہے نا، یہ آپ کے رگ و ریشہ میں دوڑتا ہے، یہ آپ کے خون میں گردش کرتا ہے، اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر وہ آپ جو ہے کہیں کہ شیطان بند ہو بھی جاتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن جس نے 11 ماہ جو عادات ہمیں ڈالی ہوتی ہیں وہ چھوڑتے چھوڑتے ذرا وقت لگتا ہے. اس میں ایک چیز کمیٹی کوئی نہیں آتی. اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ باہر جائیں دیکھیں، جھوٹ ہم رج کے بول رہے ہوتے ہیں، بغض ہم لوگوں کے اندر اس طرح آ گیا ہوگا جیسے وہ ہے نا، جو شیطان آپ کی رگوں میں دوڑ رہا، بغض ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں نے یہ بھی بڑی غور کی ہے، ان کی بات سے میں یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے نشے والی بات کی. اکثر لوگ دیکھا ہے رمضان کا ادب ہوتا ہے کہ روزے دار آپ کے سامنے ہوتا ہے، لوگ چوکوں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے روزہ تو نہ رکھنے کا علیحدہ بات ہے، لیکن وہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، کھانا تک کھا رہے ہوتے ہیں، پانی تک پی رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو ہے شاہ صاحب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بطور مسلم ہمیں رمضان مبارک
مبارک کا ادب اس انداز سے کرنا چاہیے کہ اگر آپ خود روزے سے نہیں ہیں تو کم از کم روزے والوں کا احترام کرنا چاہیے، قرآن کا احترام کریں، رمضان کا احترام کریں. اور اس احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورے یہودیوں کے خاندان کو مسلمان بنا دیا تھا. انہوں نے صرف اور صرف کس لیے انہوں نے کہا مسلمانوں کا رمضان ہے، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. اپنے بچے کے چہرے پہ تھپڑ لگا دیا کہ مسلمانوں کا رمضان تھا اور تو سر عام کھا رہا. تو اگر یہ رمضان کی اس حوالے سے بھی ہم مسلمانوں کو اور احباب کو سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان کا ادب کرنے سے بھی رب درجے بلند کر دیتا ہے. رمضان کا ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ یہودیت سے جو ہے مسلمان بنا دیتا ہے. تو لہذا اس حوالے سے ہمیں گلی کوچے میں اور روزہ نہ رکھنے والے کو احساس کرنا چاہیے، اسے رمضان مبارک کا احترام کرنا چاہیے، اس سے بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ابھی آپ نے بات فرمائی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ لازمی نہیں ہے کہ مسلمان ہی جنت میں جائے گا. جو ایسے رولے کا احترام کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کا احترام کر رہے ہیں، وہ بھی تو جنت میں جا سکتے ہیں. نہیں، یہ بات آپ کی تھوڑی وضاحت طلب ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح سے یہ کہا جائے کہ ایک بندہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ روزے کا احترام کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، تو وہ جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے. ایک شخص جو ہے کیونکہ ہمارے اندر بھی وہ لوگ رہتے ہیں، غیر مسلم بھی ہیں اور یہودی اور عیسائی بھی رہتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے روزے رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کے روزے رکھتے ہیں، ہم مسلمانوں کے تہوار کا احترام کرتے ہیں. بھائی ادب اور احترام کرنا بجا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس ادب اور احترام کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں. اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ضروری ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا حضور علیہ الصلوۃ کا کلمہ شرط ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ کا کلمہ پڑھ لے گا پھر اس کے وہ اعمال جو اس نے کلمہ سے پہلے نیک اعمال کیے تھے، جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے تھے، غریبوں کی خدمت کی، یتیموں کی خدمت کی، جتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے تھے اس کا انہیں ثواب ملے گا. لیکن ایسے نہیں ملے گا بشرط کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہو. جو آپ نے بات کہی اس کا فائدہ اس کو یہ ضرور مل سکتا ہے، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال دے دے، دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے، جاؤ حشمت دے دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات لمبی ہو جائے گی اگر کہتے ہیں تو میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانہ جاہلیت میں جو ہے بچیوں کو زندہ دفن کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ بس اس ماحول کو میں دیکھتا تھا. کہتے ہیں کہ میرے نا چند اونٹ گم ہو گئے، میرے اونٹ گم ہوئے تو میں اس کو ڈھونڈتا مکہ سے نکلا اور باہر کسی وادی میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اونٹ چرا رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ میرے اونٹ اس کے اونٹوں میں چل رہے ہیں. تو اب وہ گئے تو اس مالک سے ملے، سلام و دعا ہوئی، وہاں بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا. کہا کہ میرے یہ 2 اونٹ میرے ہیں اور میں لینے کے لیے ڈھونڈتے آپ کی وادی میں پہنچا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی جو آپ کے اونٹ ہیں آپ انہیں لے سکتے ہیں. اب انہوں نے اونٹ پکڑ کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ دور سے آئے ہیں، آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے پانی منگواتے ہیں، کھانا منگواتے ہیں. وہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ گئے، اندر سے آواز آئی، ساتھ یہ خیمہ تھا، اندر سے جب آواز آتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹی عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ. وہ جو جانوروں کا مالک تھا جو بیٹھا تھا، تمہیں اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے. اب اس نے جب سنا تو وہ جلال میں آ گیا، اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا بیٹی ہے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے. اب اس شخص نے سنا جو مکہ سے آیا تھا، اس نے کہا کہ اچھا یار تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو اچھا نہیں سمجھتے، زندہ دفن کرتے ہیں. اس نے کہا پھر ایسا کرو یہ میرے 2 اونٹ بھی رکھ لو اور بھی نذرانے لے لو، میں اونٹ بھی نہیں لے کے جاتا، وہ بیٹی مجھے دے دو، میں اسے پال لوں گا. اب وہ واپس جاتے ہیں، آپ کی بات کا یہ جواب ہے. واپس جاتے ہیں، وہاں مکہ پاک میں آتے ہیں اور وہاں آ کر ایک گھر بناتے ہیں علیحدہ سے، وہاں خادمہ رکھتے ہیں، اس بیٹی کی وہ پرورش کرتے ہیں. آج کے بعد انہوں نے مشن بنا لیا کہ جہاں بھی کوئی بچی زندہ دفن ہونے لگتی وہاں جاتے، بچی کو بھی پکڑ لاتے اور جو ہے مال و دولت انہیں دے کر بچیوں کو لے کے آتے. حتیٰ کہ انہیں اسلام کی دولت نصیب ہونے کا وقت آیا، رسول پاک کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، بتائیے میں نے اپنی زندگی میں پیچھے بڑیاں نیکیاں کی تھی، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ میں نے پہلے نیکیاں کی تھی، کیا ان نیکیوں کا مجھے ثواب ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نہیں تھا ملنا، اب تمہیں ملے گا. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کلمے کے بغیر عبادات کا، نیکیوں کا ثواب نہیں ملتا. حضور نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کہا یا رسول اللہ ایک نیکی عرض کروں؟
جو میں نے کی تھی۔ حضور نے فرمایا بتاؤ، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ جو نیکی کی ہے، میں نے زمانہ جاہلیت سے پہلے 300 بچیوں کی پرورش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں کوئی بچی جو ہے زندہ دفن کرنے والی کی جاتی، ان کا ارادہ ہوتا ہم پکڑ کے لاتے، ایک گھر بنا رکھا تھا، وہاں انہیں پالتے، ان کو جوان کرتے، ان کی بیاہ شادی کا اہتمام کرتے۔ تو آپ کی بات کا بس مختصر اچھا جواب جناب، یہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کی راتوں کی فضیلت، یا عام دنوں میں اگر ہم لوگ عبادات کرتے ہیں یا تسبیحات کرتے ہیں تو وہ دن تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سارے ایک جیسے ہی ہیں نا، سب کچھ ہے، لیکن جو رمضان کی راتوں کی جو فضیلت ہے، جو اس میں عبادات کی جو فضیلت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ مختصر سا بتائیں کہ ہم اتنے کم عرصے میں ہم کون سی ایسی عبادات ہیں جو ہمارے لیے بہت بہترین ثابت ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ ایک فرض سے، اور جو نوافل ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کو فرض کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس ماہ مقدس کا جو روزہ ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو اس ماہ مقدس کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، حضور نے فرمایا چاہے ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو سرکار فرماتے ہیں وہ اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ یعنی کہ جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑے، ہاں، جان بوجھ کے روزہ پریشانی ہے وہ کسی تو ظاہر بیماری اسی میں وہ آئے ایک گا اور نا، بات اسی میں ہے۔ آئے گا کہ جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے تو اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ لہذا اس یہ مہینہ اللہ جس کو عطا فرماتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کے تقوی کا، اس کی پرہیزگاری رحمت کا، اللہ کی خوف خدا کا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا جی، جی۔ ہو رہا ہے، جو اگر کوئی شخص بیمار ہے، جی جی رمضان المبارک میں بیمار ہے، اور وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں تندرست ہو کے عید کے بعد یہ روزے مکمل کر لوں گا، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ جی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو ہے وہ بڑا، اسلام ہمارا بڑا خوبصورت ہے، بے شک۔ یہ کسی پہ جبر نہیں کرتا، آسان اور خوبصورت۔ آسان اور خوبصورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نہیں روزہ رکھ پاؤ گے، اگر کوئی تم سفر میں ہو، سفر میں بھی اجازت ہے، تمہیں ایسی کوئی بیماری لاحق ہوگی جس سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اجازت ہے کہ تم روزے کو چھوڑ سکتے ہو، روزہ چھوڑ کر تم جو ہے اپنے معاملات کو پورا کرو، اور اس کے بعد جو ہی رمضان گزر جائے، سفر سے واپس آ جاؤ، تب اپنے روزوں کو مکمل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو گئے ہو تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرما دے، بیماری کے بعد صحت ملے تو تب تم روزے رکھ لو۔ ہاں، اگر ایسی بیماری لگ گئی ہے، ایسا عارضہ لاحق ہو گیا ہے کہ جس کے بعد اب نہیں پتا کہ واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہاں، شاید موت کے ہی گھاٹ کرے، ہمیں معافی ہے۔ ہاں، تو اگر ایسا معاملہ ہے، کووڈ آیا ہوا تھا، کورونا کا جو معاملہ تھا اس میں اس میں بھی یہ تھا کہ واپسی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سمجھے نا کہ آپ ایسی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں یا ایج کے ایسے حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ جس سے اب واپسی نہیں ہے، مطلب 100 سال کی ایج کو بندہ پہنچ گیا ہے تو اب وہ سمجھے گا کہ میں جوان ہوں گا اور پھر واپس آ کر جو ہے یہ روزے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے گا، وہ فدیہ دے گا جس کو اندازہ ہے کہ میں اب واپس نہیں لوٹ سکوں گا اور اس سے بیماری میری آگے بڑھتی جائے گی، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے، جو ہے ایک مسکین کو جو ہے 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، جو سحری اور افطاری کا اہتمام اس لیے کہتے ہیں نا کہ جوانی کی عبادت بڑی خوبصورت ہے۔ بہن آپ کی بات ہے ایک، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ خرابی ہے کہ کسی کو جو ہے وہ انگلی پہ کٹ بھی لگ جائے تو اس نے روزہ چھوڑا ہوتا ہے، اب مزدور کہتا ہے میں مزدوری کرتا ہوں، یہ تو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، یہ جان بوجھ کے چھوڑنا ہو گیا نا۔ میں وہی اصلاح کی بات کر رہا ہوں، ہمارے آداب و اصلاح ہے نا اعمال کی۔ تو اب کسی کو تھوڑا سا بخار ہو جائے وہ روزہ چھوڑ لیتا ہے، کسی کو اگر شوگر ہے وہ لیکن اتنی ہائی نہیں ہے اس حد تک کہ وہ روزے چھوڑے، لیکن وہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب مزدور کہتا ہے کہ میں مزدوری کرتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی ہوتے تھے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے دفتر ہوتے تھے؟ اور آج آپ اور میں جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی گرمی کا کیا عالم ہے، بے شک، اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سرکار علیہ السلام کے صحابہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کو کاٹا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے سارے کام کیا کرتے تھے، لیکن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب ہم سیرت و صورت سرکار اور سرکار کے صحابہ کی اپنائیں گے تو انشاءاللہ دین میں اچھا، آسانی۔ ایک سوال میرا ایک اور ہے آپ سے، مجھے یہ بتائیے گا، بلکہ آپ سبھی
اس بارے میں شاید مجھے اچھا گائیڈ کر سکیں. ایک سوال ہے, ظاہر بات ہے لوگوں کے سوالات ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, کیونکہ ہم سے پوچھتے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ تھا ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی عالم دین بیٹھا ہوگا تو ہم ان سے یہ سوال کر لیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ اس روزوں میں تو چلیں شیطان کا ساتھ نہیں ہوتا ہمارا, لیکن آج جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں یا ہم ویسے جیسے شعبان کا مہینہ گزرا اس میں انسان روزے رکھتا ہے, تو اس دوران بھی کیا روزہ دار کی جو اہمیت ہے وہ ماہ رمضان کے روزوں کے برابر ہوتی ہے, اسی طرح کی وہ اہمیت رکھتا ہے, اسی طرح کا ثواب رکھتا ہے؟ اور لیکن اس میں یہ ہمیں چیز بہت ضروری نظر رکھنی ہے کہ اس میں شیطان ساتھ ہے ہمارے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ یہ جو روزے ہیں جو رمضان المبارک کے ہیں, رمضان المبارک کے روزے کو غیر رمضان کا کوئی روزہ بھی نہیں پہنچ سکتا. بالکل غیر رمضان کا کوئی روزہ بھی اس تک, اس کے مقام تک, اس کے مرتبے تک, اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشاندہی فرمائی, حضور علیہ السلام کی جو ہے روایات سے ملتا ہے, حدیث سے ملتا ہے کہ شعبان کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ سرکار علیہ السلام رکھتے تھے. عاشورہ کا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک رکھتی تھی. حضور مدینہ گئے تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو ایک روزہ رکھتے ہیں, حضور نے فرمایا تم ایک اور شامل کر لو, ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہمارا حق زیادہ ہے. یہ جن کا حضور علیہ السلام کے فرمودات سے ثابت ہے نا کہ یہ حضور علیہ السلام نے روزے رکھے, عام نوافل کے روزوں سے بڑھ کر ان کا ثواب ہے. لیکن جو روزے رمضان المبارک کے ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا ہے, رمضان نے بیان کیا ہے, اس کے مقام اور مرتبے کو یہ روزے نہیں پہنچتے. یہاں پر ایک سوال کا خود جواب دے دوں گا. یہاں ہمارے ہاں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں نا, اگر یہ 6 روزے جو ہے کوئی بندہ رکھ لیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس کو ساری زندگی رکھنا پڑتا ہے. یہ بالخصوص اہل علاقہ محلے میں خواتین سے, ہم بھی بچپن سے اسی معاشرے میں پلے ہیں, تو وہ عورتیں جو ہے بعض رکھنے نہیں دیتی, کس لیے کہ اگر یہ رکھ لیے تو پھر ساری زندگی رکھنے پڑیں گے, اگر ایک رکھ لیا یا 2 رکھ لیے تو 4 باقی ساتھ بھی رکھنے پڑیں گے. روزوں کی بات کریں, اگر جیسے رمضان کا چاند نظر آ رہا ہے اس سے پیچھے اگر آپ وہ روزے رکھیں گے تو کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ آپ کو سارا سال پھر روزے ہی رکھنے پڑیں گے. ہاں, یہ بھی بالکل درست نہیں ہے کہ شوال المکرم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی شوال المعظم کے اور سرکار نے رمضان کے درمیان جو ہے کچھ روزے چھوڑے ہیں, کچھ روزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے تاکہ اس کو وقفہ اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں رمضان کے روزوں کی اہمیت پتہ چل جائے. جی جی بالکل. تو لہذا ایسا کوئی بھی روزہ جو رمضان المبارک کے علاوہ ہے, لیکن وہ شیطان کا ساتھ ہے اس کے بارے میں 11 منتھ کی بات کر رہا ہوں میں, 11 ماہ کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسا روزہ نہیں ہے جو اس کو پہنچتا ہو, جو رمضان المبارک کے روزوں کو پہنچتا ہو. باقی جن کے لیے حضور نے فرما دیا درجہ بدرجہ ان کی شان زیادہ ہے, لیکن یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کے لیے شیطان کو بند نہیں کیا جاتا. لیکن اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کے دوسرے غیر رمضان روزے ہیں وہ اس کے رمضان کے لیول پہنچ نہیں سکتے, کیونکہ رمضان کو تمام مہینوں کو سردار کہا گیا. جی جی جی, تو بالکل میں نے عرض کر دیا کہ اس کے روزوں کے پائے کا کوئی دوسرا غیر رمضان کا. اچھا, میں آپ سب کو یہاں پہ انٹرپٹ کرتی ہوں, اپنے ٹاپک پہ ہم واپس آئیں گے کیونکہ ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین ادائے رمضان دیکھتے رہیے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان. تو کیوں شاہ صاحب باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا, کیوں نہ اب نعت کی طرف جایا جائے. جی استاد جی کیا سنائیں گے؟ لکھی ہوئی اردو کی نعت حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ماشاء اللہ. پیش کرتا ہوں. حضور میری سو ساری بہار
حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میری حیات کا دار آپ سے ہے میری حیات کا دار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ سے اشک بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار
سورۃ کلام. جی ناظرین، یہاں پہ ہماری آپ سے باتیں جاری رہیں گی انشاءاللہ. ہم نے یہاں پہ لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ. تو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ادائے رمضان. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. السلام علیکم ناظرین. ہم ادائے رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ پھر سے واپس آ چکے ہیں لاہور، اور اس کے مضافات میں افطاری کا وقت ہو گیا تھا اور افطاری کر کے ہم واپس آئے ہیں، کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر عمیر کی انرجی جو تھی بالکل ہی ڈاؤن ہو چکی تھی. تو ہم پھر بریک پہ چلے گئے. تو پھر ہم نے سوچا کہ چلیں ڈاکٹر عمیر ذرا افطاری کر لیں، ہم پھر بھی واپس آتے ہیں. تو اب ہم افطاری کر کے واپس آ چکے ہیں. شکر اللہ الحمدللہ کہ ہم نے آج اپنی تیسری افطاری جو ہے ہم نے کر لی ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اپنا چوتھا روزہ افطار کریں گے. لیکن ہمیں بریک میں ثنا خواہ بہت اچھے عتیق الرحمان نقیبی صاحب انہوں نے جوائن کیا ہے. ان سے ہم بہت ہی خوبصورت کلام سنیں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم اگر ان کے کلام کی طرف چلیں، اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے ویسے ہی ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو انرجی لیول ہے اس قدر ڈاؤن کیوں چلا جاتا ہے؟ مجھے بہت زیادہ اس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ سحری اچھی نہیں کرتے؟ نہیں، سحری واقعی جس طرح میں ڈائٹ کانشیس ہوں، میں اس طرح سحری نہیں کرتا جس طرح شاہ صاحب کرتے ہیں یا آپ کرتی ہوں گے. پراٹھے وغیرہ لیتے ہوں گے آپ، دو پراٹھے کھاتے ہوں گے. تو میں اس طرح کی سحری نہیں کرتا، میرا ڈائٹ کانشیس. یہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں، ہم لاہوری ہیں اور کھانے پینے میں الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک پورے پاکستان میں مشہور ہیں کہ ہم لاہوری یہ کھاتے صحیح. میں بھی لاہوری ہوں، لیکن ڈائٹ کانشیس ہونا چاہیے. یہ تو ایک ہوگی نا، بعد میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا ویٹ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا. یہ تو میں سوچی تھی ڈاکٹر عمیر کا ذرا موڈ لائٹ اپ کروں، انہیں بتاؤں کہ ہم افطار کر چکے ہیں. اب ہم عتیق الرحمان صاحب کی طرف جانب جاتے ہیں. تو جناب کوئی اچھا سا کوئی کلام آپ ہمیں سنا دیں. لفظ پہ بس زبان لفظ پہ بس زبان سمندر وہ مور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور
बस चुप हो जाए, हमसे जिक्र हुजूर क्या होगा। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलाम कलाम पेश किया। ज़बरदस्त। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे मैंने अलामा साहब से सवाल अलामा करना है। साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि माह रमज़ान का महीना है, तो हमें किन अमाल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उनका ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आपके सवाल का बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मौजूद हैं। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के लिए सबसे बेहतरीन और अव्वलीन जिसको हैसियत हासिल है, फ़ौक़ियत हासिल है, वो है रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े का जनाब आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि कराची और उसके मज़ाबात में इफ्तारी का वक्त हो गया है, तो मेरा ख्याल है हम कराची की मगरिबैन के बाद वापस आते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक पे जाएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम अदाए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है जनाब अफजल अज़ीज़ साहब। बहुत नामवर नात ख़ान हैं और इनसे भी हम इनका कलाम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मौलाना साहब से अपना जो सवाल ब्रेक पे जाने से पहले मैंने किया था उसका जवाब हम चाह रहे थे, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना पड़ गया। तो मैं पहले मौलाना साहब से उस सवाल का जवाब चाहूँगा, फिर हम उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे। तो जी मौलाना साहब, मेरा सवाल ये था कि हमें माह रमज़ान के अंदर किन किन अमाल का इत्माम करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक जो ही अल्लाह तबारक व तआला ये सातें, ये लम्हात, ये घड़ियाँ हमें अता फ़रमाए, तो उस लम्हे सबसे पहले रमज़ान मुबारक में रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तलकीन फरमाई, कुरान पाक ने हुक्म भी दिया है हमें। उसके बाद रमज़ान के साथ कुरान का ताल्लुक़ है। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक में हमें ये कुरान अता फ़रमाया है। तो कुरान पाक की तिलावत जो है हम अपने ऊपर लाजिम करें। रसूल पाक का फरमान भी है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखो और कुरान की तिलावत करो। और इसमें इस माह मुक़द्दस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा तिलावत फरमाते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हुक्म दिया करते थे, हत्ता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जो है कुरान पाक का दौर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाया करते थे। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बढ़ चढ़ कर कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। रमज़ान के रोज़े का अहतमाम करो, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सारी रात खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में जो है कुरान की तिलावत किया करते थे नमाज के अंदर। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान की इबादत, कुरान की तिलावत और इसके बाद सदक़ात और ज़कात और खैरात का मामला जो है ये रमज़ान मुबारक में इसे वसी करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में अल्लाह की रहमतें इस कदर वसी हो जाती हैं, इस कदर वसी हो जाती हैं कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ान में अपने गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का ख्याल रखें। जहाँ जहाँ तक जो लोग ऐसे हैं कि जो गरीब हैं उनका हक़ वहाँ वहाँ तक पहुँचाओ। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें कोशिश करनी चाहिए गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की मदद की जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सदका व खैरात किया जाए। इन अमाल पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई है, हत्ता कि रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस सातों की बरक़ात क़िबला शाह साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जो कैद में कैदी थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी रिहाई दिलाई है। और काम लेने वाले के लिए कोई फैक्ट्री का मालिक है, कोई भी कारोबार करता है, उसके जितने मातहत लोग हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे मोहब्बत करो।
कोशिश करो कि अगर वो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उनसे 6 घंटे या 4 घंटे ड्यूटी लो, 12 घंटे करते हैं तो उनसे 8 घंटे ड्यूटी लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रमज़ान की बरक़ात के हवाले से सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर मामले में हर जगह पर रमज़ान मुबारक की बरक़ात हर एक को नसीब हो जाएँ, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, जिसने सारा साल जो है कभी हंडिया जो है वो गोश्त वाली नहीं बनाई, वो भी अपने घर में गोश्त बना ले। मुफ्ती साहब की बात काफ़ी हद तक मैं इससे इत्तफाक करूँगा। आप देखें ऑटोमेटिकली ये रमज़ानुल मुबारक में बैंक टाइमिंग कम हो जाती है, फैक्ट्रीज़ में भी हाफ टाइम हो जाता है। ये काफ़ी हद तक आज का मुसलमान भी इस अदब को समझता है और बहुत ज़रूरी है। आज का मुसलमान उस तरह अदब कर रहा है रमज़ान का जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने जो तालीमात दी हैं उसके मुताबिक आज का मुसलमान वो आज के मुसलमान को बस कोशिश करनी चाहिए कि अपने अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अंग्रेज़ की दुनियादार की तरक्की इसमें है कि वो आगे देखता है, और अल्लामा इकबाल कहते हैं मुसलमान की तरक्की है कि वो पीछे देखता है। तो पीछे देखने से मुराद क्या है कि वो जो है बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी को देखें, असहाब की ज़िंदगी को देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें। तो जब आप वापस रसूल अपने पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको बाहर ही बाहर नज़र आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक और ये सरकार अलैहिस्सलाम के साथ कई दिन को भूखे, कई दिन के फाकों के साथ जो है अबुल हैसम हुजूर के एक सहाबी अंसारी सहाबी हैं, उनके घर हुजूर तशरीफ़ ले जाते हैं इन अपने सहाबा को लेकर। और जब सरकार अलैहिस्सलाम जाते हैं वहाँ उस सहाबी अपने जो है चेहरे हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के जब चेहरे देखे तो उन्हें पता चल गया कि कई दिनों के फाके हैं। तो अबुल हैसम सरकार के सहाबी ने क्या किया, उन्होंने खजूर के खोशे तोड़े और सरकार की बारगाह में पेश किया और समझ लग गई कि या रसूलल्लाह यहाँ तो मामला बड़े अजीब है। और सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका बस ये खजूरें तनावल फरमाएँ, अभी देखिए खाने का हम एहतमाम करते हैं। दौड़े घर जाते हैं, अपनी अहलिया से कहते हैं, बकरी को ज़िबा करते हैं, जल्दी से खाना तैयार होना शुरू हो जाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कहते हैं या रसूलल्लाह आप ये तनावल फरमाएँ। हुज़ूर खजूर तनावल फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम भी साथ लगे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया। अब जो है कई दिनों के खाने के बाद आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब खाना दस्तरखान पे लगाया गया और कई दिनों के फाके थे, हज़रत अबू बकर भी दस्तरखान पे बैठे हैं, हज़रत उमर भी बैठे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवा फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में रोटी पकड़ी, किबला शाह साहब, एक हाथ में हुज़ूर ने रोटी पकड़ी और उस पर जो है चंद बोटियां रखी और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। और आज हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा के विसाल का दिन भी है। हुज़ूर के दीवानों हज़रत आपकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पे चंद बोटियां रखी और सरकार अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को दौड़ाया कि जल्दी से जाओ मेरे सहाबी, दौड़ कर मेरे घर जाओ, आज जितने दिन से मैं फाके में हूँ उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी फाके में। अच्छा, तो लिहाजा इनके आंसर से एक और क्वेश्चन आ रहा है, जो बुजुर्गान दीन है वो किस तरह का रमज़ानुल मुबारक में क्या किन बातों पे वो तवज्जो देते थे, किस तरह वो रमज़ान आज का मुअल्लिम में और बुजुर्गान दीन के अंदाज़े जो है उस अंदाज में बड़ा फ़र्क है। वो लोग तो इस मोहब्बत के साथ वो औरों को देखते थे, औरों को खिलाना, औरों को पिलाना, औरों पे तवज्जो करनी, अपनी ज़ात को बाद में रखते थे। आज हमारा हाल यह है कि हम पहले अपना सब कुछ चेक कर लेते हैं, अपना बैलेंस ठीक है तो फिर उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे जो आजकल कॉन्सेप्ट है ना, रमज़ान आजकल देख रहे हैं पहले खाने का नाम है, फिर कमाने का नाम है और फिर इबादत का नाम है। आजकल ये कॉन्सेप्ट चला आजकल हमारे पास एहतमाम बड़े तरीके के, फलां खाना रख लो, फलां रख लो, फलां रख लो, मतलब वो सादगी नहीं है। इतना कुछ सजा के भी ना इंसान देखिए खा ही नहीं सकता। एक टाइम पे आप कितना को खा लेंगे, लेकिन ये कि मौलाना साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से हमारे सवाल का जवाब दिया, बड़े अच्छे सांचे में आपने उसको ढाल के हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बुजुर्गान दीन का जो तौर तरीका था बिल्कुल सही बात है। आज के मुसलमान के लिए शायद वो काफ़ी हद तक टफ हो चुका है। तो अब हमारे साथ जो हमारे नात खान मौजूद हैं, आपसे हम गुजारिश करेंगे कोई अच्छा सा कोई अगर आप कलाम सुनाए, कोई खूबसूरत सी नात पेश करें। किस्मत मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी मदीना
ताजदारे हरम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम लेके मर जाएंगे ताजदारे हरम ओ निगाहे करम ताजदारे हरम आपके दर से कोई न खालिया अपने दामन को भर के सवालिया ओ हबीबे हज़ीं परी आका नज़र वरना और हस्ती बिखर जाएंगे ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम मैं शशा मदीने दस्ते साकी को सर से पीने चले याद रखो याद रखो अगर उठ गई नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताजदारे हरम। बहुत अच्छा आपने जो नात पेश की बहुत खूबसूरत थी। अब मेरा ख्याल है हमारे पास वक्त की थोड़ी किल्लत है और उसी के हवाले से हमारे पास अभी सेगमेंट्स हमारे ज़्यादा है, तो मैं अपने सेगमेंट की तरफ आती हूँ। अब डॉक्टर उमैर सबसे पहली बात अब आपसे करेंगे, क्योंकि अब आप मुझे ये बताएं रोज़ा और सेहत, और आपको पता है कि ये जो हमारा तीर चलता है वो सिर्फ आपकी तरफ आता है, क्योंकि हमें आपकी तरफ ही आना पड़ता है। बिल्कुल। और वकास शाह साहब के पास जो सवाल था, तो मेरा ख्याल है आप वो सवाल आप पूछ ही लें इनसे। डॉक्टर साहब, मेरा आज का जो क्वेश्चन है आपसे रोज़ा और सेहत के मुतालिक, किडनी पेशेंट्स के बारे में आज हमने निकाला है इसको। किडनी पेशेंट्स को किन जो उनकी डाइट है, किस किस्म की डाइट उनको यूज़ करनी चाहिए रमज़ानुल मुबारक में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देख लें कि पेशेंट है किस लेवल पे, उसकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। बाज़ लोग ट्राई करते हैं रोज़ा रखने की लेकिन नहीं रख पाते। जिस तरह गर्मियों के महीने चल रहे हैं और रमज़ान गर्मियों के अंदर आया है, तो वाटर इनटेक वो नहीं है जो आम दिनों में होती है। तो उस वजह से में भी किडनी पेशेंट को पेन शुरू हो जाए, उनको दर्द शुरू हो जाए और उनकी बर्दाश्त में ना हो, उनके लिए तो फिर रोज़ा रखना मुश्किल है, वो तो रख ही नहीं ना सकते। हाँ, अगर वो ट्राई कर रहे हैं और वो रख लेते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद दफ़ा होता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो उनको हमने दोपहर टाइम में देनी होती हैं, वो ख़ुराक वो मिस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मना किया नहीं रखना। जिस तरह कुरान पाक में सूरह बकरा में आयत नंबर 185 में आता है, मन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उख़र। अगर तुम मरीज़ हो, बीमार हो और सफ़र में हो, तो आप अब जो रोज़ा है उसको छोड़ के अगले दिनों में ले जाओ। तो अगर उसके लिए प्रॉब्लम है, वो फिर रोज़े
لے جائے ادھر سردیوں میں جا کے رکھے. اور کیا کہتے ہیں اس کو, جب پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, ذرا پرابلم ہوتی ہے جب پانی ان کو چاہیے ہوتا ہے نا, کہ جب آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریشن چلی جاتی ہے. عام بندہ ہے, آپ اور میں ہیں, ہم ذرا دھوپ میں جائیں تھوڑی دیر, ویسے بھی گھر میں بیٹھے رہیں تو باڈی ڈی ہائیڈریشن چلی جاتی ہے. حالانکہ ہمیں کوئی کڈنی ایشو نہیں ہے, اور جن کو یہ ایشو ہوگا ان کے لیے پرابلم زیادہ ہوگی. آپ ڈائٹ کریں نا کہ کڈنی پیشنٹ کو کس قسم کی ڈائٹ لینی چاہیے. ہاں, کڈنی پیشنٹ ہے, اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے یا عام دنوں میں ہے, اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے پانی زیادہ پیے, اور ڈیری پروڈکٹس تھوڑی لے. آج کل اکثر لوگ ہیں چاول بہت زیادہ کھا رہے ہیں, وہ کم سے کم لیں, وہ کڈنی میں سٹون پیدا کرتا ہے. اچھا, ہم نے یہ دیکھا ہے اکثر کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی بھی کڈنیز پہ افیکٹ کرتی ہے. ڈائبٹک جو ہے وہ کڈنی کے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کس قسم کی ڈائٹ لیں, کیونکہ ان کا شوگر لیول کا بھی پرابلم بن جاتا ہے, ان کو کس قسم کی ڈائٹ لیں؟ میں نے شاید 1-2 دن پہلے بھی ایک بتایا تھا آپ کو کہ ایک پیشنٹ ہے جو کڈنی کے بھی وہ پیشنٹ ہیں اور ڈائبیٹک بھی ہیں. وہ انہوں نے 18 سال بعد دوبارہ روزے شروع کیے ہیں. تو مجھے آج بھی ان کا میسیج آیا, وہ کہتے ہیں الحمدللہ اس وقت میں بالکل فٹ ہوں, ابھی آدھا گھنٹہ تھا افطاری ہونے میں. تو ڈپینڈ کرتا ہے, میڈیسن سے تو آپ کو فرق پڑے گا, آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے. جیسے کڈنی کے اندر اب آپ چاول کھانا شروع کریں گے, آپ کو پرابلم اور زیادہ ہو جائے گی. آپ نے جو سالٹ انٹیک ہے وہ کم سے کم کرنی ہے, کیلشیم انٹیک کم سے کم کرنی ہے. کیلشیم اب سٹون ہے وہ کس چیز کا, آپ نے اس طرف جانا ہے نا. کیلشیم انٹیک کم سے کم ہو, ڈیری پروڈکٹس کم سے کم ہو, پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. لیکن اگر آپ جہاں پانی کی بات کرتے ہیں, اگر اب جو کڈنی پیشنٹ ہے اس کے لیے پانی کی جو ایک جو کوانٹٹی ہے وہ کس طرح, اگر اس کو پورے ڈے میں ضرورت ہے پانی کی اس طرح, تو اس کے لیے تو کافی مشکل نہیں ہو جائے گا کہ اگر وہ پھر افطاری کے بعد اس پانی کو دھڑا دھڑ پینا شروع کر دے سارے دن میں, تو وہ اس کے لیے وہ بھی پین کا میرا نہیں خیال وہ سبب نہیں بنے گا کہ وہ انسان کو وہ تھوڑا سا ہیوی فیل اگر ہونے لگ جائے. اس کی کیا صورتحال ہے؟ پہلی بات میں نے کو یہ بتائی ہے کہ اگر وہ ایزیلی روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے نا. من کانا یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر, کہ اللہ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے, آپ کے لیے وہ مشکل پیدا نہیں کی. بالکل, اگر وہ رکھ سکتا ہے تو رکھے نا, اگر نہیں رکھ سکتا شوق بھی تو ہوتا ہے نا کہ رکھ لینا, وہ ٹوٹ جائے, ٹوٹ جاتا ہے, وہ مجبوری ہے. مجبوری ہے وہ. اب میرے سامنے میرے 2 احباب ہیں, ینگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ نہیں, ان کی نیت نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی, وہ پوری بھی کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کو بہت دل کرتا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں, دیکھا دیکھی نا. جیسے اب آپ سپوز میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا, آپ نے رکھا ہوگا, تو میرا آپ کو دیکھا دیکھی دل کرے گا, اب میں بیمار ہوں, میرا دل کرے گا وہ دیکھا دیکھی میں روزہ رکھنے کو, کہ جب سب لوگ ایک روزے سے ہیں, کچھ کھا پی نہیں رہے اور میں کھا پی رہا ہوں, مجھے اپنے آپ ہی شرم آئے گی. لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے. لیکن ہم کیوں ٹاپکس ہٹ جائیں گے, تو اس میں بات یہی ہے کہ جب تک آپ کے اندر برداشت ہے تو آپ رکھیں. اگر آپ اپنی ذات پہ ظلم نہیں کرو, اللہ آپ پہ ظلم نہیں کرتا, تو آپ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ بے شک. یعنی کہ آپ کڈنی پیشنٹس کو یہی کہیں گے. میں آپ کا کویشچن مفتی صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گا. مفتی صاحب, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, یہ جو مس نے کہا کہ اگر روزہ رکھ لیں اور وہ ٹوٹ جائے, یہ جان بوجھ کے تو نہیں, سوال کو میں شاید بھی میں اس طرح نہیں, میں آپ کی بات کو فالو کر گیا کہ وہ جان بوجھ کے نہیں انہوں نے رکھا ہے, ان کی طبیعت خراب ہو. یہ بھی پتا ہوگا اگر ہم نے رکھا ہے ہم نبھا نہیں سکتے, بڑا مشکل ہے. اس کے باوجود اگر وہ رکھ لیں اور سینٹر میں وہ توڑ دیں تو اس کے لیے کیا؟ نہیں, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا پاؤں گا, پورا دن جو ہے افطار تک نہیں پہنچ پاؤں گا, تو اسے وہ روزہ نہ رکھے. اور یہ روزے کی بے ادبی ہے, اور اس طرح سے ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ شام تک اگر نہیں چل سکے گا تو وہ روزہ نہ رکھے. مولانا صاحب, میرا یہاں پہ کویشچن ہے کہ جیسے اکثر ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر بندے نے نیت کیا روزہ رکھنے کی, وہ رکھ لیتا ہے, پرابلم کوئی آ گئی, اسے توڑنا پڑ گیا. اچھا, یہ تو ایک اور سوال ہو گیا. یہ اور چیز ہے کہ نیت کی ہے بندے نے رکھنے کی, اب بندہ کوشش تو اپنی طرف پوری کی ہے. اگر وہ اس کو پتہ ہے میری اس وقت طبیعت ہے نہیں, کنڈیشن نہیں ہے, میں نبھا نہیں سکتا, تو وہ صرف کسی صورتوں سے لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ہم سے ٹوٹ جائے گا روزہ, ہم نہیں نبھا پائیں گے. اس کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے. اب وہ ایک روزے کے ساتھ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا, ساری بات کنڈیشن پہ ہے. ایک بندے کو اپنی طبیعت کا زیادہ علم ہوتا ہے کہ میری طبیعت کس قسم کی ہے, میں برداشت کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا, تو اس کو دیکھ کے اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائے گا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لائک جیسے میں اگر اپنی بات کروں, میں خود ایک مائیگرین پیشنٹ ہوں, اور مائیگرین پیشنٹس کے لیے دھوپ کا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو مجھے وہ بہت زیادہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ اگر میں اب ظاہری بات گھر سے نکلنا یہاں آنا, تو ایک راستے میں دھوپ پڑتی ہے مجھے, جو گھر سے اترنے میں وہ مجھے افیکٹ کر جاتی ہے. میں نے پچھلے 2 دن سے کافی نوٹ کیا, میں اس کی میڈیکیشن بھی اس کی لیتی جا رہی ہوں. لیکن اب اگر میں اپنی بات کروں, یہاں اگر ہم مائیگرین دیکھیں تو بڑی کامن بیماری ہو چکی ہے. اب ہر دوسرے بندے کو سر درد تو عام ہو چکا ہے نا, مائیگرین تو سب کو عام ہو چکی ہے.
تو اس بندے کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھی بلکہ بتا دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بندہ دھوپ سے بچے، کیا کرے، گھر پہ بیٹھا رہے تو میڈیکیشن کا کیا کرے، کس طریقے سے؟ جب بھی سر درد شروع ہوگا نا، یہ مائگرین کی بات کریں گے، وہ یقیناً کسی ٹینشن اور اسٹریس سے ہوگا. آج کل کی ٹینشن نہیں بات سن حافظ، وہ میرا میڈیکل کی ساری ہسٹری کو خراب کر رہی ہے. نہیں اچھا یہ مانیں اس بات کو، مائگرین پیشنٹ کو دھوپ پہ ٹریک کرتی ہے نا، مانتے ہیں بات پہلے سن لیں پھر کرتے ہیں. جی جی. ٹینشن اسٹریس جو ہے نا وہ آپ کو سر درد کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹینشن جو ہے سائلنٹ کلر ہے. یہ دیکھ لیجیے گا، لوگ کہتے ہیں بیماریاں بہت زیادہ ہیں، شوگر کی بیماریاں ہیں، ایسی پرابلمز ہیں. تو اچھا میرا خیال ہے یہ ہمارا ٹاپک کافی ذرا مائگرین والا نا تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے ہر بندے کو ہے، لیکن ابھی یہاں پہ بریک کا وقت ہوا. آپ دیکھتے رہیے ادائے رمضان. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان. اور ڈاکٹر عمیر سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو تھا وہ رکا تھا مائگرین پہ، لیکن اس بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر ہیں مولانا اصغر اشرفی صاحب. اور ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ میرا خیال ہے مولانا صاحب سے ہم اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن میں ڈاکٹر عمیر آپ سے کہوں گی کہ آپ کو جو ٹاپک میں نے دیا تھا اس کے اوپر جلدی سے کوئی جواب دے دیں مجھے. مائگرین ایشو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ٹینشن اسٹریس جو فضول میں ہے، جن کا کوئی کہتے ہیں نا کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان سے اوائڈ کریں. دوسرا اپنی میڈیکیشن پراپر ٹائم پہ کریں، اور اپنا جو کھانا ہے اس کو اسکپ نہیں کریں. اسٹارٹ میں پرابلم آپ کو ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس روٹین پہ آ جائیں گے. ان کو اسکپ نہیں کرنا. اور جو آپ کو مین چیز ہے کہ ٹینشن اسٹریس سے اوائڈ کریں، انشاءاللہ بہتر کرے گا. بھائی کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سیگمنٹ ہمارا تعلیم و تربیت ہے اور حلقہ درود بھی ہے. میرا خیال ہے حلقہ درود کی طرف چلتے ہیں. جی مولانا صاحب اور سنائیے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ دعائیں آپ کے اللہ کا بڑا. میں اس کا آغاز کر دیتا ہوں. میں نے پیچھے ایک کتاب پڑھی زلف و زنجیر، مولانا محمد ارشد دہلوی صاحب. انہوں نے لکھا ہے ایک میرے نبی کا غلام روز رات کو سونے سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا تھا. مدت ہوئی وہ درود پاک پڑھتا پڑھتا سو جاتا. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا میں روز اپنے آقا کو یاد کر دوں، کبھی آقا نے مجھے یاد نہیں کیا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں اس دعا یقین مانے یہ بہت درد بڑھی گھڑی ہوئی. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ درود پاک پڑھتا سو گیا. ادھر سے اس کی آنکھ لگی، ادھر سے اس کی قسمت جاگ. میرے نبی کریم کا اس کو دیدار ہوا. اس کی 7 نسلوں تک میرے آقا کے پسینے کی خوشبو. درود پاک کی اتنی فضیلت ہے. اور میں آج مولانا صاحب سے چاہوں گا کہ آپ درود تاج کی فضیلت ذرا بیان کیجئے. درود تاج کی فضیلت ذرا ہمارے ناظرین کو درود تاج کے بارے میں بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود تاج کے متعلق جو ہے وہ اللہ خالق کے کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشادات نبوی ہیں درود پاک کے متعلق فرمایا کہ درود شریف جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور درود تاج جو ہے اس کی نسبت میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے ساتھ ہے. بعض فقہا نے اس کو لکھا کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا طلبگار ہے. یقیناً ہر ایک میرے اور آپ ہر ایک انسان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کیا ہے، جو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پہ عمل کرتا ہے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کروں. جو جس کے ساتھ پیار کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں اس کا زیارت بھی کروں، اس کا جو محبت برے الفاظات بھی سنوں. تو اسی طرح ایک زیارت تھی جو اللہ خالق کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب موسیٰ نے کہا کہ یا رب العالمین مجھے اپنی زیارت کروانا، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک زیارت تھی جو اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو 70,000 ملائکہ کے ہجوم کے اندر کروائی. اب ایک زیارت ہے ہماری. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مالک کو نہیں دیکھ سکتے، انبیاء نہیں دیکھ سکے، تو ہم کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کی زیارت کریں. اس کے متعلق آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے لکھا ہے کہ وہ درود تاج کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. بلکہ رات کو جب جو سونے لگیں تو پہلے دن 1 مرتبہ درود تاج پڑھیں، دوسرے دن 2 مرتبہ پڑھیں، اور اسی طرح وہ ہر روز 1 مرتبہ بڑھاتے جائیں.
جب 11 دن ہو جائیں تو 11 دن سے وہ پھر 10 پھر 9 پھر 9 پھر 8 پھر 7 کی طرف جب وہ آ جائیں. فرمایا کہ جب تک یہ اس کے 22 دن مکمل ہوں گے اللہ خالق کائنات کرم فرمائیں گے. ان 22 ایام کے اندر اللہ خالق کائنات کے محبوب کی زیارت ہو جائے گی. سبحان اللہ. میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب سے. درود پاک جتنے بھی ہیں سب افضل بے ہیں, شک ایسے. لیکن درود تاج میں ایک اللہ پاک نے خاص رحمت رکھی ہے. بالکل. آپ یہ درود کی تلاوت سنیں یا اس کو پڑھیں نا تو ڈاکٹر صاحب ایسے لگتا ہے جیسے آپ کا قلب سکون میں آ گیا. اس کی کیا وجہ ہے مولانا صاحب؟ اس کے اندر اللہ خالق کائنات نے تمام تر جو القابات رکھے ہیں وہ فقط میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی ذات اور اہل بیت کے القابات ہیں. جتنے بھی اٹھا لیں میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کا اگر نور کی بات کریں تو اس میں نور من نور اللہ. اگر آقا کریم علیہ السلام کے علم کی بات کریں تو اس میں اللہ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام نے اپنے علم کا ذکر کیا. اس لیے اس درود شریف درود پاک کے اندر درود تاج کے اندر اللہ خالق کائنات نے یہ مقامات رکھا کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نام کو بار بار لیا ہے. اور آخر پہ جو اللہ خالق کائنات نے اس کے اندر کمال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ لکھا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع کسالہ. 3 مصرے لکھنے کے بعد تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ پریشان ہے کہ اب لکھوں تو لکھوں کیا لکھوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم آقا کریم پر درود پڑھتے ہیں تو نبی کی آل پر درود نہیں پڑھنا پڑھتے. بعض لوگ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو نکال کے درود پڑھنا چاہتے ہیں. مگر میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے جو حضرت شیخ سعدی کو زیارت کروا کے اور فرمایا کہ شیخ سعدی یوں کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ, یا رسول اللہ آپ پر بھی درود ہو, آپ کی آل پر بھی درود ہو. تو اس لیے اس درود کے اندر اللہ خالق کائنات نے ہر ایک کمال کو رکھا ہے. اور اس کے اندر جو اللہ خالق کائنات نے فضیلت جو رکھی ہے, میں نے قبل عرض کیا کہ اللہ خالق کائنات کے محبوب کی زیارت رکھی ہے. اور جسے میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہو جائے, جسے زیارت ہو جائے خواب کے اندر ہو جا ظاہری طور پہ ہو جائے. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کو آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ایک مرتبہ نہیں ہوئی بلکہ 72 مرتبہ ہوئی. 72 مرتبہ ہوئی. اور یہ 72 مرتبہ جب آقا کریم کی زیارت ہوئی تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ انہوں نے میرے اور آپ کے محبوب کے والدین کے اوپر رسالے لکھے. اس بات پہ اللہ خالق کائنات کے محبوب علیہ السلام نے حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنی زیارت کروائی. کہ فرمایا کہ یہ نہ کہنا, یہ تصور بھی اپنے ذہن و گمان کے اندر نہ رکھنا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام دوسرے لوگوں کی طرح جب وہ ہیں, بلکہ میں آج بھی سنتا ہوں جو تمہارا عقیدہ ہے وہ بھی دیکھتا ہوں. جس نیت کے ساتھ تم میری ذات پہ درود پڑھتے ہو, جمعہ کے روز ایک ایسا گھڑی آتی ہے میں وہ درود تمہارا پڑھا ہوا اپنی کانوں سے خود سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی عطا کرتا ہوں. اور اگر اس کے بارے میں علامہ صاحب ایک بات میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ درود تاج کی کتنی تعداد میں اس کو روز پڑھنا چاہیے, کتنی تعداد کا حکم ہے اس کے؟ میں نے وہ پہلے عرض کر دیا کہ اگر آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے پھر ہر روز 1, پھر اگلے دن 2, اس طرح 11 مرتبہ وہ پڑھیں گے. 11 سے بعد پھر وہ 10, 9 الٹا چلیں گے جب تک 22 یہ ایام پورے ہوں گے. ان ایام کے اندر اللہ کرم فرمائیں گے اور میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت سے انسان جو مشرف ہو جائے. بڑی مزے کی گفتگو ہوئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہم اگلے ٹاپک پہ چلیں. ٹائم کی قلت بہت زیادہ ٹائم کی. اور اگلا کیا نام ہمارا سیگمنٹ ہے تعلیم و تربیت, اور اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے حقوق و فرائض. تو بڑا اچھا ٹاپک آج. تو یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ ہم جتنا مرضی بولتے رہیں, اس پہ وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں ختم ہو جائیں گی, ٹائم ختم ہوگا باتیں ختم نہیں ہوں گی. اس ٹاپک کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں نا کہ والدین پر اولاد کا والدین پر کیا تعلیم و کیا تربیت, ہمارا دین ان دونوں حوالوں سے کیا کہتا ہے, کیونکہ جنریشن میں بہت فرق ہے. آج کل کی جنریشن اور پہلی جنریشن میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ کافی زیادہ ہی فرق آ چکا ہے, بڑی چیزیں اس کے اندر بدل چکی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین پہ, والدین اپنے اولاد پہ کیا, کیونکہ ایک بات تو یہ طے ہے کہ اولاد جو ہے ہمیشہ والدین کے لیے چھوٹی رہتی ہے اور اولاد کا اوپر فرض ہے والدین کی اطاعت کرنا, لیکن جو بیچ میں کچھ آج کل چیزیں ابھر رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھائیں. جب آپ کی اولاد دین سیکھے گی, بات یاد رکھیے گا, جب آپ کی اولاد دین اسلام سیکھے گی یا دین متین پہ چلے گی,
آپ کی اولاد کبھی بھی آپ کی نافرمان نہیں بنے گی. آپ کی اولاد جب ایک بات اس میں اور میں ایڈ کر دوں, جب آپ کی اولاد دین سیکھے گی تو وہ آپ سے ڈرے گی کہ میرا باپ کہیں مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں جہنم کے اندر چلا جاؤں گا دین سیکھنے کے بعد. اور جب اگر میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی تو ماں کے قدموں کے تلے میرے محبوب نے جنت رکھی ہے, اور باپ جنت کا دروازہ ہے, دہلیز ہے. اس لیے جب اس کو ہم دین سکھائیں گے تو وہ ان دونوں پہلوؤں کو دیکھے گا کہ یار اگر میں اپنے والدین کو ناراض کروں گا تو ایک صحابی رسول جو آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابی تھے جن کے متعلق اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں. ان کی والدہ جب ان سے ناراض ہوتی ہیں تو میرے محبوب ارشاد کیا فرماتے ہیں, ان کے لیے لکڑیاں لے کے آگ جلائی جائے, اور جو والدین کا نافرمان ہے اسے آگ کے اندر جب پھینکا جائے. اور اس جو علم دین پڑھا ہوگا وہ اس حدیث کو بھی مد نظر رکھے گا کہ اگر میں اللہ نہ کرے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر گیا تو میرے ماں باپ میرے محبوب علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے بتا گئے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جہنم کے اندر بنے گا. اور اگر وہ دین اسلام نہیں پڑھے گا, نہیں سیکھتا, تو پھر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ والدین نے اس کو دین اسلام سکھایا نہیں, کیونکہ ماں جو ہے وہ درسگاہ پہلی ہے انسان کی. اس میں میں چاہوں گا آپ حضرت ویسے کرنی کا اگر ذکر کر لیں. جی والدین, ماں جو ہے وہ یہ پہلی درسگاہ ہے انسان کی. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت لقمہ دیا. حضرت ویسے کرنی جو ہیں یہ وہ میرے محبوب کے غلام ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان کے پاس یہ سید التابعین ہے, تابعین کے سردار ہے حضرت ویسے کرنی, مگر ان کا مقام صحابی سے نیچے ہے. یہ بات بڑی اہم ہے, ان کا مقام صحابی رسول سے نیچے ہے, مگر میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ٹھنڈک مل رہی ہے کرن سے, مجھے جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ کرن سے ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ماں باپ کی خدمت کرنے والا میرا غلام کرن کے اندر موجود ہے, اے عمر اور علی تم اسے ملو گے. یہاں پہ ایک بات اور میں ایڈ کر دوں, یہ میرے محبوب کے علم غیب ہے, آقا کریم نے پہلے بتا دیا اپنے جانے سے پہلے. فرمایا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت میں سے 1,24,000 جو صحابہ اکرام کی جماعت ہے ان میں سے 2 میرے غلام ایسے ہوں گے, ایک کا نام عمر ہوگا, دوسرے کا نام حضرت شیر خدا ہوگا. یہ دونوں اس حضرت عباس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کریں گے. اور آقا کریم علیہ السلام نے ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو تحفہ کیا دیا. بات یہ بڑی اہم ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام اس نے خدمت کی اپنے ماں باپ کی. آقا کریم علیہ السلام کی زیارت بھی نہ کر سکے حضرت ویسے کرنی, 2 مرتبہ آئے مدینہ المنورہ کے اندر زیارت مصطفیٰ کے لیے, مگر صحابی رسول نہ بن سکے. 2 دفعہ زیارت نہ ہوئی, مگر ماں کے باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے. علامہ صاحب بتا رہے ماں کا حکم تھا, ایک دفعہ آپ مسجد میں گئے تو سرکار سے وہاں پہ ملاقات نہ ہوئی, اور ماں کا حکم تھا کہ سرکار سے مسجد میں ملاقات کرنی, اور دوسری دفعہ حجرے میں گئے تو حجرے میں ملاقات کریم علیہ السلام ماں کا حکم تھا کہ صرف حجرے تک جانا, آگے نہیں جانا. یہ دیکھیں کہ سرکار نے ان کو کیا مقام عطا اس سے ہمارے قرآن پاک میں آتا ہے وہ سید الانسان والدیہ. اس سے ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اور بھی اہم پیغام ہے کہ اگر ماں باپ یہاں سے بھیجنا نان لینے سال کے, وہ نان لینے جائیں, کیونکہ تو ویسے کرنی کو دیکھیں کہ ماں نے کہا تھا یہ میرے محبوب کا مثال کے طور پہ حجرہ ہے, تو یہ مسجد نبوی ہے. حجرہ مبارک آقا کریم علیہ السلام کے مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. تو آقا حضرت ویسے کرنی کو ماں نے فرمایا تھا کہ بیٹا مسجد کے اندر جانا, حجرے کے اندر نہیں جانا, گھر نہیں جانا. دوسری دفعہ فرمایا کہ گھر جانا ہے, نبی کے مسجد کے اندر نہیں جانا. تو یہ کتنا فاصلہ ہے, 1 منٹ کا فاصلہ نہیں ہے. جو نوجوان ہمارے جو نے اس کے اوپر عمل کیا, جب عمل کیا تو پھر میرے محبوب نے تحفہ کیا دیا, فرمایا میرا لعاب لے جاؤ, سبحان اللہ, میرا لعاب لے جاؤ اور میرا قمیض لے جاؤ, میرا یہ کرتا لے جاؤ. یہ حضرت ویسے کرنی کو دینا اور کہنا کیا, آقا کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ کائنات بدل دے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا علامہ صاحب, بات تھوڑی طویل ہو جائے گی. آج کا کیا مسلمان والدین کا ادب کر رہا ہے؟ آپ کے سوال میں یہ ہونا چاہیے, آج کا مسلمان والدین کا ادب کر رہا ہے؟ جی وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے یہ خود دیکھا ہے کہ اکثر علامہ صاحب اکثر جو ہے نا آج کے نوجوان, وہ والدین کسی کام سے روکیں تو وہ جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں. اگر والدین کہیں کہ یہ کام نہیں کرنا, ڈاکٹر صاحب یہ بڑی توجہ طلب بات ہے, بڑی توجہ طلب بات ہے
کہ اگر وہ کہیں نا کہ یہاں پہ نہیں جانا تو آج کا نوجوان جان بوجھ کے وہاں پہ جاتا ہے. وہ ٹیز کرنے کے لیے جاتا ہے. ہاں جی، وہ اپنا مقابلہ کر رہا ہے ماں باپ. وہ میں پہلے ہی اس کا جواب پہلے ہی ہے. اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ اگر وہ دنیا کا علم پڑھے گا تو پھر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا. لیکن مولانا صاحب دیکھا جائے اگر ہم دنیا کے علم کی بات کریں تو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بھی کبھی کسی بچے کو یہ بات مطلب کوئی ٹیچر بھی نہیں کہہ سکتا کہ والدین کے اس طرح ہر ایک تربیت کرتے ہیں. وہی ادھر ہی میں آ رہا ہوں کہ جب وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا اس کے بعد دین کے علم نہیں ہوگا, صرف دنیا کے علم ہوگا. اگر اس نے دونوں تعلیم, میں الحمدللہ بیم فل کر رہا ہوں, تو اس کے بعد دنیا کی اگر تعلیم ہوگی تو وہ پھر جا کے دنیا کو جا کے بتائے گا کہ ماں باپ کا یہ مقام ہے, میں نے کتب کے اندر پڑھا ہے, میں نے فلاں کتاب کے اندر پڑھا ہے. اور اگر پھر میں عرض کر رہا تھا پہلے وہ بات مکمل کر رہا ہوں پھر ادھر آتے ہیں, تو حضرت عباس کرنی کو جو اللہ خالق کے کائنات کے محبوب نے نوازا, فرمایا کہ میرا لعاب لے جاؤ اور میرا کرتا لے جاؤ, اور آقا کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, اللہ کائنات بدل دے. ہمارا ایمان اہل سنت و جماعت کا, اللہ کائنات بدل دے. مگر میرے محبوب نے فرمایا کہ اویس کو کہنا وہ میری امت کے لیے دعا کرے. وجہ کیا تھی کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے. ادھر میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہاں پہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان کوٹ کرنے لگا ہوں. فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میری والدہ مجھے آواز دیں اور میں نماز ترک کر کے چھوڑ کے اپنی ماں کی پہلے بات سنوں. اور یہ تو ہو گیا یہ, اگر میرے محبوب امت کو بلائیں, جی میرے محبوب اگر والدہ محبوب کو بلائے تو محبوب فرما رہے ہیں میں نماز ترک کر کے اپنے والدہ کی بات کو سنوں, تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی, وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے گا. بالکل, کیونکہ نماز کے اندر عمل کثیر پایا گیا. بالکل. اور اگر وہ محبوب بلا لیں اور محبوب بازار بھیج دیں, جاؤ سامان سودا صرف لے کے آؤ, عمل کثیر بھی پایا گیا. محبوب نے بلایا, عمل کثیر بھی ہوا, بازار بھی گیا, کام بھی کیا, مگر جب آئے گا نماز وہیں سے سٹارٹ کرے گا. اللہ, یہ محبوب کی غلامی ہے. سبحان اللہ. ماں باپ کی غلامی جو ہے وہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. اور اسی مہینے کے متعلق فرمایا کہ جو ماہ رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے وہ بڑا بدبخت ہے. اور دوسری جب قدم رکھا آقا کریم علیہ السلام میں ممبر پہ, تو پھر فرمایا آمین. اس بات پہ تو میرے محبوب کی مہر ہے, بات یاد رکھیے گا, اس بات پہ میرے محبوب کی مہر ہے. فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے, یا رسول اللہ, وہ ہلاک ہو جائے جو ماں باپ کو دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے اندر پائے اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہ کر سکے, خدمت کر کے. تو میرے محبوب نے فرمایا آمین. فرمایا وہ ہلاک ہو گیا جس کو دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے, ماں مل جائے یا باپ مل جائے, وہ ان دونوں کی خدمت نہ کر سکے تو وہ دنیا کا بڑا بدبخت انسان ہے. میں علامہ صاحب یہاں پہ ایک بات آپ کی ایڈ کرنا چاہوں گا. آج کل جو ہمارے جو ماحول چل رہا ہے, جیسے انسان کی شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو بوڑھے ماں باپ کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, وہ اپنی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی. ماں کو دوائی چاہیے, ماں بیمار ہے یا باپ بیمار ہے, اس طرف ڈاکٹر صاحب ہم توجہ ہی نہیں کرتے. ہمارا اپنی لائف کی طرف ایک رجحان, یہ نفسا نفسی کا ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم والدین کا احترام تو ایک بڑی دور کی بات, ان کی پرواہ ہی نہیں کرتے. ان کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے والدین سے صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ خیریت سے ہیں. بالکل, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بات تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے. دیکھیں تلخ ہے, اور ہر دوسرے گھر کی کہانی بھی ہے. آج کل ہر دوسرے گھر میں بڑی عام ہو چکی بات ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ یہ تو والدین کا حق بھی ہے, یہ تو والدین کا حق بھی ہے. ان کا حق تو ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے لیے آپ کے اوپر ان کے حقوق ہیں. یہ تو ہم کہہ لیں نا کہ وہ بات الگ ہی ہے کہ ان کو ٹائم نہیں دے رہے. باہر ہم ہر جگہ بندے کو ٹائم دیں گے, گھر آئیں گے وہ بھی بچوں لے گھس جائیں گے, ماں باپ مر رہے ہیں. اور اگر ہم ساتھ بھی رہتے ہیں اور والد یا والدہ بلا لیں تو ہم ان سے وہ زبان یوز کرتے ہیں جو اخلاقیات کی گری ہوئی زبان ہے. اس حد تک میں نے لوگوں کو دیکھا. یہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک والدین کو بلانا, یعنی ادب تو ایک بڑی دور کی بات رہ گئی کہ وہ جب بلا لیں تو ہم آگے سے بولتے اس طرح ہیں کہ وہ اگلی بات ہی نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسی تلخ بات بولتے ہیں کہ ابا جی, اچھا بات تو جواب ہی ایسا دیں گے کہ والدین بڑے ایسے والدین ہیں کہ خود ہی شرمندہ ہو جاتے ہیں. اور میں اس سے فرمان مطلب میں آپ کی بات یہاں پہ پوری کروں, تانوں تے پتہ ہی نہیں کا, پنجابی میں لوگ کہتے ہیں تانوں تے پتہ ہی نہیں کا. جو آپ کو پہنچانے جس لیول پہ پہنچے ہیں, یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, تو ہم کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ ماں باپ کی دعائیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ماں باپ کی خدمت بھی جو ہے نا ان کا مقابلہ کرتے ہیں, کوئی بھی ہو, بالکل سب کو مخاطب کرتے ہیں. اور قرآن پر یہ بات کہی ہوئی ہے نا
کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے کیا نام ہے نافرمانی ہے. بے شک بے شک. بالکل ایسے. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اپنے اگلے ٹاپک کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ والدین کی شان بھی ایک ایسی شان ہے کہ انسان کی زندگی کم پڑ جائے گی. آپ ٹاپک بھی ویسے رکھتے ہیں نا، اور بڑا لمیٹڈ ٹائم رکھتے ہیں کہ بات بھی کھل کے نہیں کر جاتے. ایک بات سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان عرشان ہے، فرمایا کہ جو جس کی بے ادبی کرتا ہے، جس کی وہ اس سے معافی مانگ لے، جو اس سے معافی مانگ لے اللہ معاف فرما دے گا. جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں، جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے وہ معافی مانگ لے. ماں باپ ایک ایسا رشتہ ہے وہ اسی وقت سینے سے لگا لے گا. اور میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے. اچھا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کے پاس ٹائم کم ہے. جب بچے کو کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے وہ تکلیف محسوس کون کرتا ہے؟ ماں. اسی لیے تب بھی تو اللہ نے کہا تھا نا کہ ماں کو خالق کا درجہ دیا گیا کہ وہ تمہیں دنیا میں لے کے آنے کا سبب بنتی ہے. اب وہ چیزیں بھول جاتے ہیں نا. اگر آپ میڈیکلی بھی دیکھیں کہ آپ اتنی پین برداشت ہی نہیں کر سکتے، نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں. ہم آپ 8-7 لاکھ روپیہ لگا کے حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا کہ تم صبح اٹھو، پیار کے ساتھ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لو، باپ کو محبت کے ساتھ دیکھ لو. ہم نے 8 لاکھ روپیہ لگایا، اب 8-9 لاکھ کا حج ہو چکا ہے. ہم نے 8-9 لاکھ روپیہ لگایا، ہمیں پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، مگر میرے محبوب کا فرمان علی شان ہے، فرمایا تم پیار کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھو، تمہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اگر میں 100 دفعہ دیکھوں، فرمایا 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا. اچھا میں ایک بات یہاں پہ مس دعا کرنا چاہوں گا، آپ کی بات آپ اس ایشو کو نا پورا ٹاپک بنائیں. ہم آپ کی بات پہ بالکل آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی ہمیں بریک لینی ہے. ہم بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے گا ادائے رمضان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ادائے رمضان. بریک پہ جانے سے پہلے کیوں شاہ صاحب بڑی مزے گفتگو ہو رہی تھی، ایک ٹاپک بھی ایسا تھا کہ جس بریک پہ جب ہم گئے تو ہمیں بڑے خوبصورت ثناخان رسول بھائی ذیشان قلندری چشتی آپ نے جوائن کیا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا خوبصورت پڑھنے والے ثناخان رسول ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ناظرین ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا سیگمنٹ؟ اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے تسبیحات رمضان، جس میں آج کی ہماری تسبیح ہے. میں پہلے تسبیح بیان کر دوں، پھر ہم مولانا صاحب کا اس پہ روشنی بھی ڈلوائیں گے. جی ہماری تسبیح آج کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی مولانا صاحب کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے اس کے بارے میں، اس تسبیح کو کس طرح؟ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام نے ان الفاظات کے اوپر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ لفظ آسمان سے اوپر تک بلندی تک فرمایا کہ ان کی پرواز جو ہے یا ان کا مقام جو ہے اگر اللہ خلق کائنات کے ہاں یا دیکھا جائے، فرمایا یہ تمام تر کلمات سے بڑھ کے ان کلمات کو ترجیح جو دی گئی ہے، ان کو فضیلت جو دی گئی ہے، قرآن کے علاوہ ان کو مقام جو دیا گیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اس کے اندر میرے اور آپ کے مالک کی شان کو بیان کیا گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، مالک تو پاک ہے، و بحمدہ ہم تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، تیری ہی تعریف کرتے ہیں. اور مالک کی تعریف ہی ایک ایسی تعریف ہے کہ جب انسان اپنی زبان پہ تعریف خدا شروع کرتا ہے تو وہ اسی میں گم ہو جاتا ہے، اسی میں ہی لگا رہتا ہے. میرے اور آپ کے مالک کی تعریف ہی جو ہے وہ مکمل ہونے کا نام ہی نہیں ہے. کئی صدیوں سے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چل رہی ہے. تو یہ تعریف خدا جو چلتی رہے گی. اس کی کوئی خاص تعداد بتائی گئی ہے کہ اس کو اتنی تعداد میں ادا کرنا ہے، یا یہ آپ کثرت سے آپ کا؟ جی کثرت کے ساتھ اس کو ہم جتنا بھی پڑھیں گے، یہ میرے مالک کا نام ہے، اس کو جتنا بھی ہم ادا کریں گے اتنا ہی انوار و تجلیات جو اتریں گی، اتنا ہی اللہ خالق کائنات کا کرم جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو کم سے کم کتنا آپ؟ سنت کے مطابق جو مفسرین نے لکھا فرمایا وہ 313 مرتبہ درود پاک ہے. تسبیحات ہیں
313 مرتبہ زیادہ کثرت کے ساتھ جب درود شریف جو کثرت کے ساتھ 313 مرتبہ مفسرین نے لکھا کہ 313 مرتبہ جو ہے وہ اس کو کثرت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو یہ تسبیح ہے، اس کو ہم جتنا مرضی ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب میرا کویسچن ہے، آپ کل بھی بات ہوئی تھی، پرسوں ہی بات ہوئی تھی، تو اکثر تسبیحات کو ان کا 313 مرتبہ، کہ 313 کا جو فگر ہے اس کی کیا ویلیو ہے؟ یہ اللہ خالق کے کائنات کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے اندر 313 صحابہ اکرام کی جماعت تھی بدر کے اندر بھی، جنہوں نے جنگ بدر جب لڑی، اور بعض اس کے اندر جو بدری صحابہ میں سے ایک جہاں پہ ایک بات اور ایڈ کر دوں آپ کے سوال کے لیے، 313 جو ہے بدری صحابہ کی تعداد تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، یہ بھی ایک وظیفہ ہے جو نبی کی زبان سے نکلا ہے، جس طرح میں نے اس دن عرض کیا تھا، ہے قول خدا ہے قول محمد، فرمان نہیں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ فرمایا کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، وہ بدر کے اندر جتنے میرے غلام شہید ہوئے ہیں 14، ان بدری صحابہ اکرام کے نام لے کے اللہ خالق کے کائنات کے ہاں دعا کرے، مالک اس کی دعا کو بھی قبول فرما دے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں۔ جی اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم ذرا نعت میں کہوں گا کہ اختتام پہ اگر سنی جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو اگلا سیگمنٹ کر لیتے ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہے سنہری بات۔ تو سنہری بات کے حوالے سے آج آپ ذرا آج علامہ صاحب میری باری ہے سنہری بات کی، اور سنہری بات آج کی جو میں لے کے آیا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ آپ کی کسی بات سے یا آپ کی کسی حرکت سے آپ کے جو عزیز ہیں، جو ملنے والے ہیں، جو محلے دار ہیں، ان کا دل نہ دکھے، کیونکہ سرکار کا فرمان علی شان ہے کہ وہ مومن نہیں کہ جس کی زبان سے یا جس کی حرکت سے یا جس کی کسی حرکت سے کوئی دوسرا مسلمان تکلیف میں آئے یا دکھ میں آئے، وہ مومن نہیں۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں آپ اس سرکار کی؟ لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا غلام ہی نہیں ہے، جو میرا غلام کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ میرا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو میرا ہے اس کی زبان سے بھی میرے محفوظ ہیں، اس کے ہاتھ سے بھی میرے محفوظ ہیں۔ میرا وہی ہوگا کہ جس کی زبان سے بھی میرے محفوظ ہوں گے، کیونکہ ہم سب غلام ہیں، جتنے ہمارے سامعین سن رہے ہیں وہ بھی غلام ہیں۔ میں اس کو اگر زیادہ کھلا لفظوں میں عرض کروں تو کھلے لفظوں میں یہ ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ بھی، جس طرح آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے ایک مرتبہ بھی پڑھا فقولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کل قیامت والے دن میں اسے بھی بخشوا کے اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں گا۔ تو جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا نا آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی، اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج کل ہم یہ چیز بڑی علامہ صاحب ہمارے جو سامنے آتی ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عمیر یہ بڑی توجہ طلب بات وہ ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں، میری باتیں کرنی ہیں۔ اس کو ڈاکٹر صاحب زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ ہمارے کھانے کے اندر جو خوراک ہم لیتے ہیں اس کے اندر اتنے زیادہ انہوں نے ہر چیز کو ملا کے دیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے، برداشت ہے ہی نہیں۔ ہم کام کر جاتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں وہ ہم سے غلط ہو گئے۔ اس لیے لوگوں نے بڑا اچھا لکھا کہ فرمایا پہلے تولو پھر بولو۔ جب ہم اس لفظ کو تولیں گے ہمیں پتہ چلے گا وہ شخصیت آگے کون سی ہے۔ جیسے ہم پہلے ماں باپ کی بات کرتے، پھر ہم کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں کہیں گے تینوں نہیں پتا، کبھی بھی اپنے باپ کو ماں کو یہ نہیں کہیں گے آپ کو نہیں پتا میں کون ہوں، یا آپ، اس لیے جب ہم تولیں گے لفظ کو۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ذیشان بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ اختتام پہ آپ سے نعت ضرور سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اور میں اب آپ سے اجازت چاہیں گے اس بات کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب اپنا خیال رکھیں گے، اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیں گے، اپنے والدین کا خیال رکھیں گے، اپنے جو بچے ہیں ان کا خیال رکھیں گے، اور کوشش کریں جو ہماری آج کی جو بات ہے کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے جو ہاتھ ہیں ان سے دوسرا جو مسلمان ہے وہ محفوظ رہے، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی کو دکھ ہو، کسی کو تکلیف ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ زخم بندے کا مل جاتا ہے، زبان کے ساتھ جو زخم دیا وہ نہیں ملتا، وہ نہیں۔ بالکل علامہ صاحب کی بات درست ہے کہ جو ویسے زخم ہوتا ہے وہ بھر جاتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا۔ ہاں، اسی بات کے ساتھ ہم آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے۔
آپ سے اجازت چاہیں گے. میں آپ کا ہوسٹ سید وقاص مصطفیٰ اور میرے ساتھ تھے ڈاکٹر عمیر, اور جاتے جاتے ہم کلام سنیں گے. کل تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. عزت خدا کی فاطمہ, عزت خدا کی فاطمہ, بنتے نبی بطول ہے, عزت خدا کی فاطمہ, بنتے نبی بطول ہے, وہ جن کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں, عزت خدا کی فاطمہ, سجدے کرے ہزار تو, دل میں حبوب فاطمہ. عمرت دن چار کے یوم میں جناب سیدہ ہے آج خوش پشتی یہ میں کلام آپ کی خدمت میں ناظرین کی خدمت پیش کر رہا ہوں. سجدے کرے ہزار تو, دل میں حبوب فاطمہ, جنت میں تو بھی جائے گا, یہ سوچنا فضول ہے, جنت میں تو بھی جائے گا, یہ سوچنا فضول ہے, عزت خدا کی فاطمہ, بنتے نبی بطول ہے, ہر شے ہے دو جہان کی, ان کو جہیز میں ملی, ہر شے ہے دو جہان کی, ان کو جہیز میں ملی, ہر شے ہے دو جہان کی, ان کو جہیز میں ملی, مجھ کو قسم خدا کی فدق ان کے قدم کی دھول ہے, مجھ کو قسم خدا کی فدق ان کے قدم کی دھول ہے, عزت خدا کی فاطمہ, بنتے نبی بطول ہیں, وہ جن کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں, عزت خدا کی فاطمہ.